قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید رسول وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اقوام عالم کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے گریکس کو بہت عروج عطا کیا۔ فکر و فلسفہ کے بانی افلاطون، سقراط اور ارسطو جیسی نابغہ شخصیات ان کو عطا کی۔ گریک کے بعد رومن اور رومن کے بعد اقوام عالم کی صف میں جس قوم کو سربلندی عطا ہوئی وہ عرب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو مشیت الہی کے تحت مکہ مکرمہ کی اس ویران بستی میں آج سے 4000 سال قبل چھوڑا، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ بوادن غیر ذی زرعن، ایک بنجر اور ویران بستی جہاں کی سرزمین پتھریلی اور چٹانیں سیاہ، اور انسانی زندگی کا اس وقت کوئی نام و نشان نہیں۔ ممتا کی طلب اور تڑپ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی ایڑی سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ آب زمزم جاری فرما دیا۔ پانی انسانی زندگی کا بنیادی ایلیمنٹ، جہاں پانی میسر آتا انسانی بستیاں تشکیل پا جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اسی مقام پر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے کہ یا اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں کعبہ تعمیر کر دیا ہے، لیکن اگر یہاں رونق چاہتا ہے تو پھر ربنا وابعث فیہم رسول، وہ برگزیدہ اولو العزم اور جلیل القدر رسول، اس کو یہاں نازل فرما۔ پانی آبادیوں کی تشکیل کا بنیادی ایلیمنٹ، یہیں سے قبیلہ بنو جرہم گزرا اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں قیام پذیر ہو گیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے حضرت اسماعیل کو چنا۔ حضرت اسماعیل میں سے بنو کنانہ میں سے حضرت ہاشم اور قریش، اور پھر ان میں سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انتخاب کیا۔ 1800 سال کی طویل تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ظہور قدسی تک۔ قریش اس نے مکہ کو مزین کیا، اس کو ایک کاسموپولیٹن بنایا، تجارتی شاہراہ پر اس کو ممتاز اور معتبر کیا،
نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا کے دادا یعنی حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف اور ان کے والد قصی۔ قصی وہ معتبر اور مقتدر اور منتظم ہستی ہیں جنہوں نے سٹی سٹیٹ آف مکہ کو آرگنائز کیا، 10 قبائل پر مشتمل ایک وزارتی کونسل بنائی، مختلف محکمہ جات تشکیل دیے، رفادہ، سقایا، حجابہ، لواء اور دار الندوہ۔ ندوہ وہاں کی پارلیمنٹ جس میں تمام قبائل کے برگزیدہ اور صاحب فکر و دانش تشریف فرما ہوتے اور اپنی قوم کے فیصلے کرتے۔ لواء ڈیفنس منسٹری، کوئی خطرہ ہوتا تو پرچم میدان کے اندر گاڑ دیا جاتا کہ اپنی اپنی قبیلے کے جوان اور بہادر لوگ خطرے کے اس عالم میں قوم کی مدد کے لیے میدان میں نکل آئیں۔ حجابہ، سقایا، حاجیوں کے لیے پانی کا اہتمام، ان کی اکاموڈیشن، ان کی خوراک کا بندوبست۔ قریش کے یہ قبائل ان ذمہ داریوں کو نبھاتے اور ان سے عہدہ برا ہوتے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، آپ کے وجود اطہر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور آپ وہ جلیل القدر ہستی ہیں جن کے دسترخوان مکہ کی وادی میں ہمیشہ آراستہ رہتے تھے۔ رمضان المبارک طلوع ہوتا تو غار حرا میں چلے جاتے اور عبادات میں خود کو مصروف کر لیتے، اور جب وہاں سے واپس آتے تو کعبے کا طواف کرتے اور لوگوں کے لیے دسترخوان آراستہ کرتے، اور اپنی قوم اور قبیلے کو تاکید کرتے کہ لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا اور کسی کے ساتھ غلط روی اختیار نہ کرنا، اور آنے والے اس رسول محترم اور محتشم کے ساتھی اور ان کے مددگار بننا۔ حضرت عبد المطلب، اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 عظیم المرتبت اور جلیل القدر بیٹے عطا کیے۔ آپ حتیم میں ایک دفعہ اپنے بیٹوں کے جلوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی عرابی گزرا اور اس نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی عظیم امپائر قائم کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی خاندان میں اس طرح کے پرشکوہ، ذی فہم اور عالی مرتبت فرزند پیدا کر دیتا ہے۔ ابو طالب، حمزہ، عباس، حارث اور کیسی کیسی عظیم شانوں والے یہ بیٹے۔ حضرت عبد المطلب ایک موقع پر یمن میں سفر پر تھے اور آپ کے ساتھ مکہ کے سردار وہب بن عبد مناف وہ بھی موجود تھے۔ قیافہ شناسی عرب کا ایک بہت معروف فن تھا جس میں لوگ کسی کے وجود کو دیکھ کر آنے والے واقعات کے بارے میں پیشین گوئی کر دیا کرتے تھے۔ کسی قیافہ شناس نے دیکھا اور حضرت عبد المطلب کی شخصیت کے حوالے سے اس نے پیشین گوئی کی۔ اس نے کہا کہ آپ کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی ہے یا بادشاہت، اور یا دونوں چیزیں، لیکن اس کا ظہور 2 عبد مناف ان کے اتصال سے ہوگا، ایک عبد مناف بن قصی اور ایک عبد مناف بن زہرہ۔ عبد المطلب اس سفر سے واپس آئے اور اپنے عظیم اور خوبصورت خد و خال اور خصال کے حامل سب سے چھوٹے فرزند حضرت عبداللہ کا رشتہ لے کر بنو زہرہ کے آنگن میں اترے اور وہب بن عبد مناف بن زہرہ سے ان کی صاحبزادی حضرت آمنہ کا رشتہ طلب کیا۔ یہ رشتہ ہو گیا اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عظیم رتبوں کے حامل والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ۔ عرب کا ایک رواج تھا کہ شادی کے ابتدائی 3 دن دلہا اپنی دلہن کے ہاں قیام کرتا۔ حضرت عبداللہ اس شادی کے 3 دن کے بعد جب واپس اپنے گھر تشریف لا رہے تھے تو آپ نے محسوس کیا کہ ان کے حسن و جمال
اور ان کی شخصی شکوں کے سبب وہ کھڑکیاں جو کھل جایا کرتی تھیں اور وہ آنکھیں جو راستے میں بچھ جایا کرتی تھیں وہ ان کے وجود کو اور ان کے چہرے کو دیکھتی اور راستہ تبدیل کر لیتی۔ حضرت عبداللہ نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حفیظ جلندری کے اس شعر کو میں یہاں کوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی۔ وہ مقدس امانت جو تیری پیشانی میں چمکتی تھی وہ کسی پاک رحم میں اب منتقل ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ آپ سے یہ امانت حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہوئی۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کے گھر تشریف لے آئیں اور تاریخ لکھتی ہے کہ چند دن نہ گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی کارواں اور قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے، جو کہ اس خاندان کا خاندانی اور آبائی پیشہ تھا، یعنی تجارت۔ اس تجارتی کارواں کے ساتھ آپ شام اور فلسطین کی طرف گئے اور پھر یثرب کی سرزمین پر آپ نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ وہ دلہن جس کے ہاتھوں کی ہینائی رنگت ابھی ماند نہیں پڑی تھی، ان کا سہاگ یثرب کی سرزمین میں پر اتر گیا، اور کیا گزری اس لمحے پر، اور انہوں نے اس دردناک کیفیت کو کس طرح اپنے اشعار میں بیان کیا، اس کو پڑھنے کے لیے تاریخ عرب کے صفحات میں آپ کو اترنا ہوگا۔ سیدہ آمنہ نے کہا کہ وہ میرے شوہر عبداللہ جو خوش خصال تھے، جو مکارم اخلاق کا پیکر تھے، بطحا کی سرزمین نے ان کو پکارا اور انہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ یہ ماہ و سال اور یہ شب و روز کس اداسی میں گزرے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ پھر دوشنبہ اور عام الفیل کی وہ سہانی گھڑی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اور حفیظ جلندری کے مطابق فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام نئے فخر موجودات فخر نو انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام نئے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی۔ آج ہم درود العاشقین اس سے فیضیاب ہوں گے، اور اس درود میں بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آبائے کرام، آپ کے ابا جان، کائنات میں اس سے بڑھ کر عزت، عظمت اور فضیلت کا حامل کوئی اور والد جن کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد ہونے کا اعزاز میسر آیا۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، وہ وجیح اور پرنور شخصیت، تاریخ عرب کے صفحات جن کے شخصی خد و خال سے مزین اور آراستہ ہیں، اور قریش کا تذکرہ اس درود پاک میں بطور خاص کیا گیا ہے۔ آج اس پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحبزادہ بدرالزمان قادری، 92 کے ناظرین ان کی شخصیت اور فکر و فن سے آگاہ ہیں۔ مفتی غلام یاسین نظامی ہمارے ساتھ گزشتہ پروگراموں میں شامل رہے، اور درود العاشقین ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے قاری عبدالصمد صاحب سے۔ مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا ابتدائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خاندانی شرافت، نسبی عظمت اور آپ کا نسب مبارک جناب۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر نبی ذو نسب قوم میں پیدا ہوتا ہے، اور رسالت امام علیہ السلام انسب تھے اپنے نسب کے اعتبار سے، نسب نہیں انسب تھے۔ رسالت امام علیہ السلام کے نسب کے حوالے سے میں قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ لوں گا، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 217 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم، وہ ذات آپ کو
آپ کا مشاہدہ کر رہی تھی جب رات آپ قیام فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، اگلی بات فرمائی تقلبک فی الساجدین، اللہ اور ہم آپ کو آپ کا سجدہ گزاروں میں پلٹنا دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ آیا مبارکہ اتنی خوبصورت ہے جو اس میں ایک کوزے میں دریا بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم مسلسل آدم سے لے کے آپ کو اسماعیل علیہ السلام تک اور پورے خاندان میں سجدہ گزاروں کے اندر، سبحان اللہ، یعنی آپ کے خاندان پر کوئی بت پرستی کی کوئی علائش موجود نہیں تھی۔ رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیدہ خاتے نظر آ رہے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ مشرکین یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سردار کو کیوں نہیں نبوت عطا فرما دی؟ آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو ظاہر ہے سب نے جواب دیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یعنی آپ نے اپنی جو پہچان کروائی اپنے نام سے اب شروع کیا۔ فرمایا یہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو تخلیق فرمایا جن و انس کو، فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے سب سے بہتر طبقے کے اندر مجھے رکھا، ثم جعل فرقتین، پھر دو طبقات کیے عرب اور عجم کے، پھر فجعلنی فی فرقتن وخیرہم فرقتن، پھر سب سے بہتر فرقے میں رکھا، طبقے میں رکھا، ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے قبائل تشکیل فرمایا اور پھر سب سے بہترین قبیلے میں مجھے رکھا، ثم جعلہم بیوتا، اللہ نے گھر تشکیل جب دیے، فجعلنی خیرہم بیتا، اور بہترین گھر میں مجھے پیدا فرمایا، وانا خیرہم نسبا و خیرہم بیتا، میں اپنے گھر کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں، اپنے نسب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے نسب کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ فرمایا کلو سببیم و نسبیم و سحرن، یہ لفظ بڑا اہم ہے۔ فرمایا میرا حسب، میرا نسب اور میرا سسرال، واہ سحرن فرمایا میرا سسرال بھی، میرا نسب، میرا حسب و سحرن میرا سسرال، ین کا ہر کئی کا منقطع ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ سببی و نسبی و سحری، نہ میرا سبب ختم ہوگا، نہ نسب ختم ہوگا، نہ میری آل کا جو ہے وہ شناخت ختم ہوگی، اور نہ میرا سسرال ختم ہوگا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قسم یاد فرمائی، آپ کی عمر کی قسم کو یاد فرمایا، اقسم بحیاتی کا، آپ کی پوری حیات کی قسم کو یاد فرمایا، دون سائر الانبیاء، باقی انبیاء کی نسبت، تو وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضْلِكَ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک آپ اتنے فضیلت والے، اس فضیلت کے مقام کو پہنچے، ان اقسم بتراب قدمیک کا، کہ اللہ نے آپ کی خاک پاکی جو ہے خاک پاک کی قسم کو بھی یاد فرمایا۔ تو اس طرح مطلب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ پر نبوت کب آپ پر واجب ہوئی؟ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مابین تھے، اور کہا کسی شاعر نے لہن نسب لالی فلیسا کمثلہ، کہ آپ کا نسب ایسا ہے کہ اس کی مثل کسی کا نسب نہیں ہے، حسیب نصیب منعم و متکرم، آپ حسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں اور نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں، آپ نعمتیں عطا کیے ہوئے ہیں اور اب سے سب سے مکرم ہیں، بہترین نسب کے اعتبار سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور آپ نے فرمایا کہ لم یجعل اللہ ینقلنی من الاصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرہ، اللہ تعالیٰ مجھے اسلاب کریمہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل کرتا چلایا، اور میں نکاح کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہوں، میرے خاندان پر، میرے پورے نسب پر کوئی آلائش کا دھبا نہیں، اور ہم سب نکاح سے جو ہے وہ دنیا میں مفتی صاحب اسی بات کو آگے میں چاہوں گا کہ آپ بڑھائیں، اور پھر بطور خاص یہ جو درود پاک ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و محبوبنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب الحاشمی القرشی الزکی المدنی العربی، اس میں بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد ماجد سیدنا عبداللہ علیہ السلام، آپ کا تذکرہ ہے جناب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے سے نا پڑھنے والے کو اللہ کے پیارے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فطرتی تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے والدین کا ذکر کریں، اس کے ددیال کا ذکر کریں، اس کے ننیال کا ذکر کریں، اس کے جو بڑے ہیں نا ان کا ذکر کریں۔ تو یہاں پر حضور کے آباء و اجداد کا ذکر ہے، اور حضور بذات خود اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے فخر فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس درود پاک میں حضور کے آباء و اجداد کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ در حقیقت نبی معظم کی سنت مبارکہ ہے، اور نبی پاک کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی قربت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔
اور یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کا تذکرہ فرماتے تھے اور بہت مشکل مقامات پر کھڑے ہو کر پھر جب کوئی کٹھن مرحلہ آتا تو فرماتے ہیں انا نبی لا کذب، سبحان اللہ، انا ابن عبد المطلب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یعنی تاریخ میں دیکھیں، سیرت میں دیکھیں، نبی معظم بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے خاندان کا، آپ اپنی آل کا، آپ اپنے نسب کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور اللہ کا شکر بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے نسب کی ہر کڑی طہارت، نجابت، شرافت، عزت اور نیک نامی کا پیکر تھی۔ سبحان آپ کے تمام آبا و اجداد اور آپ کی تمام امہات یعنی والدہ ماجدہ، دادیاں، نانیاں، تمام کی تمام نہایت باوقار اور پاکیزہ ہستی کی مالک تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد موجد کا نام عبداللہ، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ایک نام عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ نام اس دور میں کہ جہاں پر لوگ عبد العزیٰ، عبد ود، عبد لات یہ والے نام اس مشرکانہ ماحول میں رکھنا جو ہے وہ پسند کرتے تھے۔ بت پرستی کے اس دور، بت پرستی عروج پر تھی، لیکن اس میں جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بیان، بڑا خوبصورت انٹرو تھا اور بڑا جامع معنی تھا، اس میں جو بیان کیا گیا نا کہ حضور کے والدین کا یہ نام یہ در حقیقت ان کی اللہ کی وحدانیت کے اظہار کو ظاہر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا نا کہ میرے والدین جو ہیں وہ تمام کے تمام ایمان پر رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ نے ایک مقام پر کہا، سبحان اللہ، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کو مکہ مکرمہ میں وہی صورتحال درپیش تھی جو حسن و جمال کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو زنان مصر کی طرف سے اللہ سبحان اکبر، اللہ، اللہ کیا بات ہے، یعنی بے قابو ہو جاتے بے تھے قابو ہو جائے، لوگ دیکھتے اور راستے میں لوگ آنکھیں بچھاتے تھے، دریچے کھل جاتے تھے، اور ورقہ بن نوفل کی بہن جو تھی وہ آپ کو دیکھ کے کہتی تھی، اور آپ اس شادی کی متمنی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میرے چچا کے بھائی، میرے چچا کے بیٹے، میں دیکھ رہی ہوں، وہ بہت بڑی عالمہ تھی کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ سے کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوگا جو اقوام عالم کی تاریخ کو بدل ڈالے گا۔ واہ سبحان اللہ جناب۔ تو یہ جو بات ہے نا ورقہ بن نوفل کے بیان، اس کا ایک روایت کے اندر نام آتا ہے فاطمہ تھا، ہاں، فاطمہ۔ اور اس نے یہ والی بات کہاں سے سنی تھی؟ یہ ورقہ بن نوفل سے سنی تھی۔ سبحان ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ بذات خود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے دانا تھے، سابقہ تمام آسمانی کتابوں سے مکمل واقفیت رکھنے والے تھے، اور انہوں نے اپنی بہن کو بتایا تھا، ان کی بہن کے پاس جو علم تھا وہ سارے کا سارا ورقہ بن نوفل کا عطا کردہ تھا۔ اور اس دور کے جتنے علوم تھے، نجوم کا، رمل کا، قیافہ کا، وہ سارے اس کے پاس تھے، قیافہ کا، چہرہ شناسی کا، دست شناسی کا، تو یہ اور حضرت عبداللہ کا یہ معروف قول ان کے ساتھ مکالمے میں ہے کہ جب انہوں نے اس خاتون نے آپ کو مائل کیا تو آپ نے کہا فَأَمَّا الْحَرَامُ، کہ جہاں تک اس دعوت کا تعلق ہے جو تم مجھے دے رہی ہو تو اس حرام سے تو موت بہتر ہے۔ اللہ سبحان یہ اللہ۔ بالکل وہی بات ہے جیسی میں نے عرض کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معاملہ درپیش ہوا۔ بالکل ایسے جناب جی، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ورقہ بن نوفل کی بہن نے جب آپ کو دیکھا نا تو اس نے جس طرح کا آپ بیان فرما رہے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے پتہ تھا، اس کے بھائی نے بتایا تھا کہ عبداللہ جو ہیں یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن سے نبی آخر الزمان جو ہیں ان کی ولادت باسعادت ہوگی اور وہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے نا شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں سیدنا عبداللہ کی اپنے والد کے ساتھ فرما برداری دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ والا فیصلہ جو ہے وہ میرے والد ہی کریں سبحان گے، اللہ۔ میں اپنے والد کی رائے کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہوں اور آپ اپنی والد کی رائے کے خلاف بھی کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہ ہوں۔ اور آپ جو ہے یہ والی بات جو ہے وہ آپ کے پورے خاندان میں بڑی معروف تھی کہ نبی آخر و زمان جو ہیں وہ عبداللہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو عبداللہ جو تھے جناب سیدنا عبداللہ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ چہیتے تھے
اور یہ جس طرح کہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ حسن و جمال انتہا درجے کا سبحان تھا، اللہ، اور ان کی حسن و جمال کی بدولت ان کی پیشانی جو ہے وہ چمکا کرتی تھی۔ ان کے والد محترم جو تھے ان کو اس بات کا جب بتایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نہ نکالا کریں، یہود جو ہیں وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اور اسی طرح جب خواتین جو ہیں وہ ان کو دیکھنے کے لیے دیوانہ وار وہ اپنے طرف سے اظہار کیا کرتی تھی، تو اس وجہ سے ان کے والد محترم نے بتایا کہ بیٹا آپ گھر سے باہر نہ نکلا کر۔ لیکن آپ شرم و حیا کا پیکر تھے، سبحان اللہ۔ جب آپ کسی خاتون سے گفتگو کیا کرتے تھے آپ اپنی نظروں کو ہمیشہ جھکا کر کرتے تھے، تو یہ شرم و حیا کا پیکر ہونا یہ آپ کی صفات عالیہ میں سے ہے۔ اور میں یہاں پر وہ آپ نے انٹرو میں بیان کیا سیدہ آمنہ، اب دیکھیں ایک خاتون جو ہے، ایک مائی صاحب اپنے شوہر کے بارے میں کیا خوبصورت کلمات جو ہے وہ ارشاد فرما رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ تم جس ہستی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو نا، ان کے دنیا سے چلے جانے سے ہمارا گھر جو ہے وہ ویران ہو گیا ہے، یہ وادی جو ہے نا، یہ وادی جو ہے وہ سونی ہو گئی ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ بہت زیادہ کریم تھے، بہت زیادہ کریم اور بہت زیادہ رحم دلی کرنے والے ہیں۔ اور اگلی بات، ان کے کردار کے نقوش جو ہیں وہ کبھی بھی مٹائے نہیں جا سکتے۔ یہ جناب سیدنا آمنہ نے اپنے شوہر نامدار کے بارے میں یہ والے کلمات کہے تھے، اور نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، لیکن نبی معظم ان کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے اور ان کی تعریف و توصیف فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اپنے والد کے ساتھ محبت کے اظہار کی ایک صورت یہ ہے کہ بیٹا ہمیشہ اپنے والد کا ذکر جو ہے وہ کرتا رہے۔ یہ تذکرے تو ایسے ہیں کہ ہوتے رہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر مبارک جب تھوڑی بڑی، شاید 3 یا 4 سال، تو حضرت آمنہ بطور خاص آپ کو یثرب جو بعد میں مدینہ منورہ شہر رسول بنا، یہاں لے کے آئی۔ سبحان اللہ۔ کس پرپس کے لیے؟ کہ اپنے والد کی قبر کے لیے۔ اللہ حضرت عبداللہ، آپ یہ جو مدینہ منورہ تھا، یثرب تھا، یہ ان کا ننیال تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ بنو نجار محلے کی بچیاں جو تھیں وہ اپنے اس پرانے تعلق جو ہے اس کا اظہار کرتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے اعلیٰ گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ علامہ صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بہت وجیح پرشکوہ شخصیت، بہت سر، بہت ہی عابد، اور بین الاقوامی شخصیت، بین الاقوامی جو ٹریڈ روٹ جتنے تھے ان پر آپ نے قریش کے قافلوں کے لیے اسپیشل پرمٹ کیسر اور کسرا اس دور کی جو امپائرز تھیں ان سے لے کر دیے کہ ان کو حفاظت اور کسی نوعیت کا کوئی ان پر ٹیکس نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ریکگنائز کیا قرآن میں، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ تمہارے تجارتی قافلے جاتے ہیں ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، انتہائی زاہد اور عابد، اور ماہ صیام میں تو آپ غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پورا مہینہ اعتکاف فرماتے، اور یہی چیز ہمیں رسالت مآب الاسلام میں بھی نظر آتی ہے کہ آپ بھی تشریف لے جاتے غار ہرا میں اور وہاں غور و فکر فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے۔ بہت ہی عابد اور بہت ہی زاہد تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور چمکتا تھا، اور قریش آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے، اور بارش کا جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے تھے۔ یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے حضرت ابو طالب کے اندر۔ آپ بھی اپنے بھتیجے کو بٹھا کے بیت اللہ کے ساتھ ان کی پشت لگا کے پھر آپ کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، تو یہی چیز حضرت عباس میں نظر آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے جب یہ کہا تھا کہ یا اللہ اب ہمارے پاس کوئی اور نشانی نہیں سوائے اپنے نبی کے چچا کے، تو وہ بھی دعا وسیلے سے مانگا کرتے تھے، تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا تھا۔ اور تو بریک لے لیں، یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ جس میں بات سے بات نکلتی رہے گی، اور آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ درود پاک اس میں جو خاص تراکیب استعمال ہوئی ہیں، جو صیغے استعمال ہوئے ہیں، جس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے باکمال والد گرامی اور صاحب جلال و جمال حضرت عبد المطلب، آپ کے دادا اور آپ کے خانوادے کا، ہم ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو یہ پر نور تذکرے جاری رہیں گے۔ قرآن میں جو شان درود و سلام
सलाम ये मोमिनों के वास्ते इनाम आम है। कुरान में जो शाने दुरूद ओ सलाम ये मोमिनों के वास्ते इनाम आम है। दो सलाम कुरान और दरूद व सलाम इस बाबरकत सिलसिला गुफ्तगू में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। आज दुरूदुल आशिकीन, इसमें हम ज़िक्र कर रहे हैं नबी अकरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आबाए किराम का, आपके ख़ानवादे का, अल हाशमीयुल क़ुरैशियुल मदनी और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, हज़रत अब्दुल्ला का। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वो पुरशको अज़ीम शख्सियत जो काबे के हुर्मत के अमीन थे। अबरा ने जब हमला किया और काबे को मिसमार करने की नापाक जसारत की, और इसका तज़किरा कुरान पाक में भी अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील इस सूरत में आया। तो इस मौका पर एक बहुत पुरनूर एहतमाम भी किया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। दीगर जो एहतमामात थे वो अपनी जगह, लेकिन एक रूह परवर एहतमाम भी किया। और जो बनु हाशिम थे, जो कुरैश थे, ये जानते थे कि अल्लाह की मदद किस तरह शामिल हाल होगी और उसकी बारगाह में हमारी मुनाजात किस तरह पाए कबूल को पहुँचेंगी। आमुल फ़ील, हाथी वालों का वाक़या, इससे तकरीबन 50 या कमो बेश यौम कबल नबी अकरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए। गोया आप रहम मादर में थे। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया कि हफ़ीज़ जलंधरी ने कहा कि दुआ मांगी। इस मुश्किल वक्त में सरदार मक्का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया? दुआ मांगी जनाब आमिना को पास बिठला कर कि ए काबे के मालिक नुसरत गैबी मुहैया कर, वो वाली शान बच्चा जो अभी है बतने मादर में, सुना ये है कि उसका नूर चमकेगा तेरे घर में। ये उनके लाशऊर में ये अमर था कि वो आने वाला इसी करिए में, इसी कूचे में, इसी ख़ानदान में, इसी नस्ब में आएगा। आज हम उस पुर इज़्ज़त, अज़मत और वक़ार नस्ब और ख़ानदान का तज़किरा कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हाशमी निस्बत को पसंद फरमाया और आपके परदादा सैयदना हाशम बड़ी पुरवकार और साहिब इज़्ज़त व अज़मत शख्सियत जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम का फरमाना है कि मुझे सैयदुल मलाइका ने कहा, मैंने मशरिक़ व मग़रिब छान डाले, वाह, पर मगर मुझे बनी हाशिम से ज़्यादा फजीलत वाले किसी के बेटे नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इससे उनकी अज़मत, उनका मकाम, उनका मर्तबा वो बखूबी वाज़ेह होता है। आपका असल नाम अम्र है और एक रिवायत में है आपको अमरुल उला, बुज़ुर्गी वाले, बड़े आला, इन नामों से आपको याद किया जाता है। आपका हाशिम नाम जो है वो खुश्क रोटियाँ, इसका अगर लफ्ज़ी माना देखा जाए, खुश्क रोटियाँ भिगो कर सालन में ऊँट का जो शोरबा होता है गोश्त का, उसमें भिगो कर खिलाने वाले, जो अरबों की बड़ी पसंदीदा डिश थी। सुरीद भी जिसे कहा गया। जी जी बिल्कुल, सुरीद भी। अच्छा, इसका पस मंज़र यूँ है कि आप ना मुल्क शाम अपने तिजारती सफ़र के लिए गए हुए थे
یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ سورہ قریش کے اندر جن دو سفر کا ذکر کیا گیا ہے نا، رحلۃ الشتاء والصیف، اس سفر کا سب سے پہلے آغاز یعنی گرمی میں اور سردی میں یہ سب سے پہلے سیدنا ہاشم نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان کے سفروں کا ذکر جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی ان کی عظمت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ اللہ پاک نے ان کے تجارتی سفروں کا ذکر جو ہے وہ قرآن عزیز میں فرمایا ہے. تو یہ جب وہاں پر پہنچے ملک شام میں تو ان کو کسی نے بتایا آپ کی قوم جو ہے وہ قحط سالی میں مبتلا ہے جی. تو جب اس کو بتایا گیا تو انہوں نے وہاں سے آٹا اور خشک روٹیاں، بقیہ تجارتی سامان سارے کا سارا چھوڑ دیا، یہ وہاں سے لیا، واپس آئے اور اونٹ کا جو ہے نا وہ گوشت سالن وغیرہ بنایا اور خود یعنی یہ سرید وغیرہ کا اہتمام کر کے ان کو کھلانے لگے. اور تواضع جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. اس کے لیے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میرے خادم ہیں، میرے ملازم ہیں، نہیں، خود تواضع کرنا جو ہے یہ ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا. اور عرب شعراء جو ہیں وہ اس مضمون کو تو اکثر باندھتے نظر آتے ہیں. اگر کوئی مفلوق الحال ہو گیا ہے تو اسے کہتے کہ تو بنی ہاشم کے محلے میں اتر اور اپنی سواری کو وہاں جا کے بٹھا دے، وہ تجھے سیراب کر دیں گے اور دنیا کے جو فکر و فاقہ ہے اس سے بے نیاز کر دیں گے. قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو امداد باہمی کا آغاز جو ہے نا یہ سب سے پہلے سیدنا ہاشم نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا آغاز جو ہے وہ سیرت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر قریش کے اندر کوئی شخص مفلوق الحال ہوتا نا، وہ اپنے فقر و فاقہ کو لوگوں سے چھپانے کے لیے وہ باہر جا کر خیمہ لگا لیتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. جب سیدنا ہاشم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ جو ہے وہ سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور آپ نے آ کر قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری ہی خاندان کا ایک فرد جو ہے اگر اسے تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ اس کا دست و بازو کیوں نہیں بنتے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر خاندان کے اندر کوئی ایسا فرد ہے تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ یہ والا معاملہ پیش نہ آئے. تو پھر جو عرب تھے، جو آپ کے خاندان کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے اس بات پر اتفاق رائے جو ہے وہ قائم کیا کہ آج کے بعد اگر ہمارے خاندان میں یا عربوں میں کوئی ایسا شخص جو محتاجی کا شکار ہو، جو ضرورت مند ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم تمام کے تمام لوگ امداد باہمی کے ذریعے اس کی مدد اور اس کی نصرت کریں گے. سوشل سیکیورٹی اور سماجی تحفظات، اس کی باہم رسانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی پسند بھی فرمایا اور پھر اس کا اہتمام بھی فرمایا. ابھی تذکرہ ہے آپ کے دادا کے پردادا فہر بن مالک، جن کی نسبت قرشی اور جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. سبحان. بعض لوگ سر ایسے ہوتے ہیں جو آسمان دنیا پر تابندہ ستاروں کی طرح رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ خانوادہ رسول میں نبی کریم علیہ السلام کے خاندان میں یہ بڑی اہم شخصیت تھے، بہت ہی اہم شخصیت تھے، اور انہی کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا اور قریشی اور قریش انہی کی وجہ سے کہلائے. اور انتہائی باکمال انسان تھے، انتہائی باکمال انسان. قریش بنیادی طور پر اس سمندری حیات کو کہتے ہیں جو سب پر غالب رہتی ہے، اور یہ بڑی زبردست بات ہے. تو وہ سمندری حیات میں وہ حیات، یعنی گویا کہ عرب کی سوسائٹی میں جس طبقے کو تفوق میسر تھا وہ قریش تھے، اور ان کے اندر یہ خوبیاں نمایاں تھیں، اور اسی بنیاد پر انہیں قریش کہا جاتا ہے. دیکھیں کہ جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو کانسیپٹ اسلام نے دیا، جس کے تحت خلافت جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوا، اس میں جو بہت بنیادی ایلیمنٹ تھا وہ قریش ہونا تھا، قرشی ہونا، کہ علائمۃ من القریش، کہ عرب کے لوگ اگر کسی کی سرداری کو مانیں گے تو وہ صرف قریش کو مانیں گے. اور وہ آپ اپنی خدادہ صلاحیتوں کے سبب سب پر غالب تھے. فہر بن مالک جو تھے، اور قریش کی جو سلسلہ چلا وہ آپ ہی سے چلا. اور وہ قریش ہی التی تسکن البحر، کہ وہ سمندر کے اندر سب پر غالب آنے والے ہیں. بہا سمیت قریشن قریشہ، اس لیے آپ کو قریش کہا جاتا ہے. اور رسالت مآب علیہ السلام بھی ذکر فرماتے اور آپ پر فخر بھی فرماتے. دو باتیں میں عبد المطلب کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں، پیچھے رہ گئی. آپ کی نشست ذل کعبہ کے اندر تھی اور وہاں کسی کو اجازت نہیں تھی بیٹھنے کی سوائے نبی کریم علیہ السلام کے. بہت چھوٹے سے جا کے بیٹھ جاتے، اور اس پر آپ کے چچا اور باقی لوگ محسوس کرتے تھے کہ یہاں تو بیٹھنا مناسب نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے ٹوکا فرمایا کہ رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، انہیں کچھ نہ کہو. فرمایا دو ابنی،
میرے بیٹے کو کچھ نہ کہا فواللہ انہ لشانن عظیما، تم نہیں جانتے میرے بیٹے کی کتنی شان ہے، تم میں سے کوئی نہیں بیٹھ سکتا، آپ میں سے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر میرا بیٹا، یہ میرا کویسچن ہے کہ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جی انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ پتہ نہیں ایمان لائے انہیں، تو یہ جتنی تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں اور ان کے جو اعتقادات اور اعتمادات ہیں، کیا اس کانسیپٹ اور تصور کے بغیر تھے؟ سر قرائن و شواہد یہ بتاتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ گزاروں میں پلٹنا دیکھتے چلے آئے، سبحان اللہ، اور رات آپ قیام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قیام کا بھی مشاہدہ فرماتا ہے، اور سجدہ گزاروں میں پلٹنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک محبوبینہ درود پاک میں لفظ محبوب کا آیا، اور میں بڑے اختصار کے ساتھ کہ کیسی محبوب ذات ہے رسالت ماء علیہ السلام کی، اس درود پاک کے حوالے سے میں اشارہ کروں گا۔ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب غزوہ احد ہوا اور مدینہ سے باہر تشریف لائیں اور رسالت ماء علیہ السلام کی سواری کی، اپنے نکیل کو پکڑا، فرمایا یا ہمن احتسبی، ہے ہمن اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم نا اپنے صبر مانگ اور اس پر اجر مانگ کے، یا رسول اللہ کیا فرمایا، آپ کے ماموں حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہو گئے، جواباً کہتے ہیں غفر اللہ لہو، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ہنی اللہ شہادہ، اللہ انہیں شہادت مبارک کرے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بی ابی انت و امی لا ابالی ذا سلمت من اتبا، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ پھر فرمایا آپ کے شوہر شہید ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ مجھے کوئی نہیں، اللہ شہادت مبارک کرے، آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ پھر بھائی کا بتایا، جوان سال بھائی کا، پھر یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ جب شوہر کا ذکر آیا تو آپ نے وحزنا کہا کہ ہائے میرا غم، صحابہ نے کہا کہ شاید شوہر سے محبت زیادہ، فرمایا نہیں، فوراً بولی، فرمایا ایسی بات نہ کرو، مجھے ان کے بچوں کی یتیمی کا احساس ہوا ہے، وگرنہ آپ سلامت ہے تو سب سلامت ہے یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے ان پر کون روئے گا، آپ سلامت ہے پر سب سلامت ہے، تو آپ کی ذات سب کے لیے معبود ہے۔ بڑی لطیف بات بھی اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جی ارشاد آپ نے فرمایا جب اپنے شوہر پر اس آپ کے منہ سے یہ آہ نکلی تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے دل میں شوہر کے لیے ہمیشہ خاص مقام ہوتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن آپ نے پھر فرمایا رسول اللہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن مجھے ان کے بچوں کی یتیمی کا خیال آ گیا۔ اصل میں جو میں آپ اسکالرز کی باتیں سنی ہیں اور سننے کے بعد جیسے ویلفیئر اسٹیٹ کا اور ایک کوآپریٹو سوسائٹی کا مفتی صاحب نے ذکر کیا، فیملی نظم کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ تو عنوانات سارے سیرت طیبہ کے ہیں، اور ہماری ایک محرومی ہوئی کہ ہم اس انداز سے منسلک نہیں ہو سکے جو سیرت طیبہ کے موضوعات ہیں، اور ان سے ہم اس طرح اکتساب فیض بھی نہیں کر سکے، اور ہمارے جو ماحول، علمی ماحول ہے اور تدریسی ماحول میں وہ رفق اور نرمی اور وہ نور اتر نہیں سکا۔ سر بنیادی وجہ یہی ہے کہ سیرت کو ہم نے نظر انداز اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو خانوادے کے امور اور معمولات ہیں ان سے بھی ہم نے اعراض کیا۔ وقت تو بہت زیادہ نہیں ہے، میں چاہوں گا مفتی صاحب آج کے جو درود پاک درود العاشقین کے جو نمایاں اور چیدہ عنوانات ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سید الاتقیاء اور سید الازکیاء یہ تراکیب استعمال ہوئی ہیں، اس پر کچھ آپ رہنمائی دے دیں۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کلمات کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تیسرے مقام پہ فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کے معاملات جو ہے نا جو مخلوق کے ساتھ ہیں، جو میرے معاملات مخلوق کے ساتھ ہیں، میں ان میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہوں۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ہم بھی کریں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے، جو مقام اور مرتبہ میرا اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارا نہیں ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، میں اگر کسی کے حق میں یہ کہہ دوں نا کہ فلاں جنتی ہے تو اللہ پاک میرے تقوی اور طہارت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے جنت کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر آپ کی خشیت کا یہ عالم ہے کہ آپ اگر کسی قبر پر کھڑے ہو جائیں اور قبر پر کھڑے ہو کر آپ کی آنکھوں سے، آپ کی چشمان مبارک سے
خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے آنسو بہہ نکلیں، تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی جانب اشارہ فرما کر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیاری کرو، جو یہاں سے کامیاب ہو جائے گا وہ اگلی منازل میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ میرے جسم کے ساتھ جو چیز مس ہو جاتی ہے اللہ پاک اس میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ جب تک رہے گی اللہ پاک اس کے اندر برکت جو ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ تمہارے جسموں کے ساتھ جو چیز مس ہو جاتی ہے لیکن ان کے اندر وہ برکت نہیں رکھی گئی، لیکن میری طہارت، میری پاکیزگی، میرے تقوی کا یہ عالم ہے کہ جس چیز کو میرے ساتھ نسبت ہو جائے، کہا وہ کسی حوالے سے نسبت ہو جائے، اللہ پاک جو ہے وہ دونوں جہانوں میں اس کو فیضان عطا فرماتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی مس ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کے اندر بھی وہ رفعتیں، وہ عظمتیں اور وہ شانیں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اختتام پر ہیں اور یہ بڑی اہم جو نسبتیں اس درود پاک میں ذکر ہوئی ہیں، مکی، مدنی، حجازی، عربی، سبحان اللہ۔ سر اس میں ایک جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے الامی، اس پر میں صرف دو کلمات کہوں گا، صرف دو کلمات، تاکہ یہ ہدیہ ناظرین کر سکوں اور ان کا اشکال دور کر سکوں۔ یہ لفظ جو ہے نا یہ میرے نبی کی مدح ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ میرے لیے ہو تو پھر مذمت ہے۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا، مجھے کوئی کہے نا کہ علامہ صاحب بہت متکبر ہے تو یہ میری مذمت ہے، اور یہ لائق مذمت ہے کہ بندہ کا متکبر ہونا جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ یہی لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر اس اللہ کی مدح ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح امی کا لفظ میرے نبی کے لیے استعمال ہونا آپ کی مدح ہے، کسی اور کے لیے استعمال ہوگا تو مذمت ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اور امام بخاری کے حدیث میں بالکل ایک چھوٹا سا جز ہے کہ جب وہ لکھا جا رہا تھا فیصلہ اور شیر خدا سے آپ نے فرمایا کہ یہ مٹا دو، ان کو اعتراض ہے، محمد رسول اللہ پہ اعتراض ہے، تو فرمایا لامہ کا بدائے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کبھی میں نہیں مٹاؤں گا۔ وہاں امام بخاری لکھتے ہیں کہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فَكَتَبَ هَذَا مَا قَادَ عَلَيْهِ محمد ابن عبداللہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ محمد ابن عبداللہ، شیر خدا نے اس کو نہیں مٹایا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تصور جو ہے کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ تو پڑھے لکھے ہوں ہم، اور نبی کریم کی نسبت جو ہے ان پڑھ کی نسبت کر دی جائے، یہ لفظ انتہائی غلط ہے۔ بلکہ آپ تو پوری کائنات کو پڑھانے والے تھے، الرحمن علم القرآن۔ کوئی بھی نبی کسی بھی دنیا کے کسی شخص کے سامنے ذانو طلب مستعین نہیں کرتا، براہ راست وہ تلمیذ رب ہوتا ہے، اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اللہ خود انہیں پڑھاتے ہیں، اور رسالت امام علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمیت کا فقط آدمیت کا سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور اقبال نے بھی مخاطب کیا تھا عرب کی سرزمین کو کہ تو دنیا کے لیے کوئی قابل توجہ چیز ہی نہیں تھی، سبحان اللہ، لیکن تجھ میں اس عظیم ہستی کا ظہور ہوا جو وجہ تخلیق کائنات تھی، اور پھر تو دنیا کے ماتھے کا نور بن گئی۔ بہت شکریہ علامہ بدرالزماں قادری صاحب، مفتی غلام یاسین نظامی صاحب۔ آج کا موضوع اور اس کے اندر جو مختلف عنوانات اور تراکیب استعمال ہوئیں اور پھر اس کے جو اسرار و رموز تھے اس پر ہمارے اسکالرز نے بات کی، اور ہم نے تذکرہ کیا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ، آپ کا جو حسن و جمال کے پیکر اور شرافت و نجابت کے مجسمہ تھے، اور آپ اوائل عمری میں اپنی شادی کے کچھ ہی دنوں بعد آپ کا وصال ہوا تو حضرت آمنہ آپ کی پاکیزہ اہلیہ، انہوں نے جو اشعار کہے کہ بطحا کی سرزمین ہاشمی خاندان کے بطل جلیل کی زیب و زینت سے محروم ہو گئی، ہاشم کے گھر کا نور دنیا کے ہنگاموں سے دور لحد میں سو گیا، وہ تو بڑا ہی سخی اور بڑا ہی کریم تھا۔ لا تعداد محبتیں، عقیدتیں، ارادتیں اس عظیم المرتبت خاندان اور خانوادے کی بارگاہ میں، جن کی نسبی نجابتیں اور شرافتیں قیامت تک دنیا میں مسلم اور معتبر رہیں گی۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ درخواست کرتا ہوں قاری عبدالصمد صاحب سے کہ درود العاشقین اس کو پڑھنے کی سعادت اور اعزاز پائیں۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومحبوبنا ومولانا محمد
ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي الذكي المدني العربي، وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الأمي الحجازي الحرمي بقدر حسنه وجماله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومحبوبنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي الذكي المدني العربي، وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الأمي الحجازي الحرمي بقدر حسنه وجماله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومحبوبنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي الذكي المدني العربي، وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الأمي الحجازي الحرمي بقدر حسنه وجماله. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔